ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له 10 حسنات إلى 700 ضعف أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف محبت اور شوق نال تمام. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة و بعد عزت و احترام دلائق واجب التکریم واجب التعظیم میرے قابل قدر بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین دا کروڑا مرتبہ احسان، اس دی بے پناہ کرم نوازیاں مہربانیاں کہ جس اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت دے وچ میرا اور تہاڈا شمار فرمایا. حضور دا کلمہ عطا ہویا، حضور دی نسبت نصیب ہوئی، حضور دیاں نسبتاں دا حیا رب العالمین نے عطا فرمایا، یہ عقیدتاں اور محبتاں عطا فرمائیاں. دعائے اللہ رب العالمین وقت آخر بھی اور پھر قبر اندر بھی اور روز حشر بھی رب العالمین یہ محبت اور نسبت ہمیشہ سلامت رکھے اور انہاں دے فائدے نال میرا مالک میری اور تواڈی سب دی بخشش و مغفرت فرمائے. حاضرین گرامی، انسان دا کوئی بھی عمل اس دے ارادہ تو خالی نہیں ہوندا. جیڑا بھی اسی کام کرنے ہاں باقاعدہ طور تے اسی ارادہ کردے ہاں کہ میں اے ارادہ کردا کہ میں یہ کام کرنا ہے. مثلا میں ایک مثال دینا کہ میں جمعہ پڑھان واسطے آ رہا اس تے میں کوئی غیر ارادی طور تے نہیں آیا، باقاعدہ طور تے پلاننگ کی ہے کہ جی میں جانا ہے، کس طریقے جانا ہے، پہنچنا ہے، کتنے ٹائم تے پہنچنا ہے، یہ ساریاں چیزاں دی آلریڈی بندہ ارادہ کردا ہے، انہوں پلان کردا ہے. جناب جمعہ پڑھن آئے ہو تو جناب بھی کوئی غیر ارادی طور تے نہیں آئے کہ بس یہ میں گھروں نکلے ہو بس جی اس پاسے منہ ہو گیا تے دیا گئے، ایسا نہیں ہویا. ہر بندہ باقاعدہ ارادہ کر کے اور ارادے نال ہی اللہ تعالیٰ دے گھر تک آئے. جس نے جس مسجد کا ارادہ کی تو اس پہ پہنچے. تو عزیزان مگرامی، یعنی کوئی بھی ساڈا عمل وہ نیت تو یا ارادے تو خالی نہیں ہوندا، اور ہر کام دی جڑی خوبصورتی ہے وہ جڑی وہ پیچھے کسی ارادہ کردے ہیں یا نیت کردے ہیں جی وہ تے منحصر ہے. ہوں اگر اسی کام دا ارادہ کیتا ہے جی مثلا ایک مثال ہے جی کہ بندہ کسی بندے دے میں کوئی کام لایا، اسا کہ یار انہیں گاٹے پہ گئے ہوں انہوں مگروں تے لامنے، جدن ارادہ ہی مگروں لامن دے وقت ایمان نال دس اس کام میں بندہ کتنی ساری دلچسپی دا مظاہرہ کر سکتا.
اس کام نو سر انجام دین لگیا بندہ کتنے سارے ٹیل مرے سی، بندہ کتنے سارے چکر مار سی جی، جلے ہے ہی بس یعنی ایک ڈنگ ٹپاؤ یا پھر مگرو لاہمن والی گل ہے، وہ آسی آسی یار کوشش سے بڑی کیتی ہے لیکن بس یار نا میری تو دال نہیں گلی. لیکن اگر ارادہ مسمم ہے اور ایک ایسا دوست عزیز ہے پیارا ہے جس نے ساڑھے ذمہ کم لایا ہے، بندہ تو یار نہیں پہلی بار کم آکے سے کرنا تے ہے تے وقت بندہ اپنی پوری جان ماردا. تو اس تو پتہ چلا بھی جڑا کم ہوندا نا، کم انسان دی نیت نو ظاہر کر رہے ہوندا کہ اس بندے کس نیت نال. اسی بیدیاں کئی دفعہ کہیں بندے تے بول کے آدھے ہیں یار بڑی صاف نیت والا بندہ ہے، تو بڑی نیت نال کام لگو ہیں. ہن اس ساڑے سامنے نیت تے نہیں کیتی، نہ اونچی آواز نال کیتی، نہ جھکی آواز نال کیتی، نہ اس اندسایا کہ بھائی میں نیت کر کے کام شروع کر، نہیں اساں اس کا کام ویکھ کے تے اندازہ لایا کہ یار بڑی اچھی نیت دا بندہ ہے، یہ کام کرنا دسدا پیا کہ انسان بڑی اچھی نیت دا حامل ہے. تے یاد رکھنا انسان دا عمل اودی نیت اتے منحصر ہوندا. اور اج یعنی ایک طرفہ تماشا بھی ہے اس موجودہ میڈیا دی ساڈے تے ایک زیادتی اور ظلم یہ بھی ہے کہ کئی ایسے لوگ اپنی غلط سوچ ساڈے تک منتقل کر دیں کہ لو جی نیت دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں جی، با جی تسی گھروں چل پے ہو جی تے تسی مسجد چلے جاؤ تو نیت کرنے دی ضرورت ہی نہیں جی، تسی جا کے کھڑے ہو جاؤ اور جا کے اللہ اکبر کہہ کے. میں مندہ کہ نیت فرض نہیں ہے، نیت فرض نہیں ہے، لیکن زبان نال ایک دفعہ کہنا کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، میں 2 رکعت نماز سنت ادا کرنے لگا، یا میں 4 رکعت نماز فرض پیشی دے ہیں یا دیگر دے ہیں یا عشاء دے ہیں، یعنی یہ تے تسا مینشن کرنا ہے نا جی، ٹھیک ہے، یہ مینشن کر کے تسی کھڑے ہوئے ہو تو یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت بھی ادا ہو گئی اور رب العالمین دا جڑا حکم ہے فرض ادا کرنے والا وہ فرض بھی ادا ہو گیا. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بڑی خوبصورت حدیث دی تو سماعت فرماؤ، اور مسلم دی اور بخاری شریف دی صحیح حدیث. سرکار فرماتے ہیں کہ کلو عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ابن آدم دا جڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ دے وچ اضافہ کرتا ہے، اودے ثواب وچ اودے اجر وچ اضافہ کرتا ہے. کتنا؟ میرے کریم نے فرمایا کہ اگر ایک نیکی ہے نا اللہ تعالیٰ اس جیسیاں 10 نیکیاں تو لے کے 700 گنا تک میرا رب تعالیٰ اودے اجر وچ اضافہ کرتا ہے. انہیں سبحان اللہ بھی اگر نیت نہ لاکھو تو ادھر ہی ڈھیر سارا ثواب ہے. ہاں جی، ہوں بندہ گھروں ہی نیت کر کے آوے بکاری صاحب دا کہ سبحان اللہ نہیں آکھنی، میں نیت ہی سمجھاندا پیا نا جی تو بھائی نیت تو اللہ کرے سمجھ آ جائے تو ارادہ کر کے یہی آیا کرو کہ رب دے گھر ویندے پے تو جتنا ہو سکا اسا رب دا ذکر کرنا. ہوں میں تو دی ساری بڑی خوبصورت جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے مطابق ڈیٹیل سمجھا دینا. میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ابن آدم کا جڑا عمل ہے یعنی جڑے اس نے نیکی کیتی ہے خالق کائنات کتنا اجر عطا کر دیں. فرمایا عشر امثالها 10 نیکیاں تو لے کے الی 700 گنا تک اللہ رب العالمین اس دا اجر اور ثواب عطا کردا. نیکی ایک ہے، نیکی بولیے نیکی ایک ہے 700 گنا تک. قال اللہ عز وجل الا الصوم، فرمایا ایک روزہ اس دے اندر شامل نہیں. توجہ ہے، ہر نیکی وہ 10 نیکیاں تو لے کے 700 گنا تک اللہ رب العالمین او دا ثواب عطا کر دیں. لیکن فرمایا الا الصوم، روزہ بھی چکڑ دیں، روزہ نہیں دے شامل. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کریم روزہ کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. فرمایا روزہ میرے واسطے اور دی جزا بھی میں آپ کو. روزے دے بارے رب العالمین نے کوئی لیمیٹڈ اجر بیان نہیں فرمایا. فرمایا میرے واسطے تے میں جانا تے ایدہ اجر جانے. بات سمجھ آ گئی؟ حاجی نہیں کرانی. پھر اگلی حدیث پاک سنو، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
اذا ہم عبدی بحسنۃ، فرمایا جس وقت بھی کس سے میرے بندے نے نیکی کرن دا ارادہ کیتا. کی کیتا؟ مثلا جی ایک بندہ گھروں نکلیا کس ارادے نال کہ میں نماز جمعہ ادا کرن جا رہا ہوں، ارادہ اس نے کر لیا، ارادہ کر کے وہ نکل پیا. ہن وہ جڑے حضرات آئے بیٹھے ہو نا اور اے اچھی نیت کر کے آئے ہو کہ ٹائم نال جانے، جتنی دیر میں اللہ تعالیٰ دے گھر زیادہ بانا نصیب ہو گیا میرے واسطے اتنا بہتر ہے، اور جتنی دیر میں بیٹھنا ہے میں ذکر و اذکار مشغول رہنا ہے، تو نیت اور ارادہ پہ دستا. فرمایا اذا ہم عبدی، جدن بھی میرے بندے نے ارادہ کیتا بحسنۃ، کس سے نیکی دا، فرمایا ولم یعملھا، اور او اس دوتے عمل نہیں کر سکیا. ارادہ کیتا، نیکی دا ارادہ کیتا لیکن عمل نہیں کر سکیا. جڑے ارادہ اس بندے آئی نا جی وہ نیکیوں کر سکیا نہیں. فرمایا کتبتھا لہو حسنہ، اس نے ارادہ کیتا ہے نیکی کیتی نہیں، باوجود اس نے اس دے اللہ رب العالمین نے کتبتھا لہو حسنہ، اللہ او دے واسطے ایک نیکی لکھ دیتی. جناب نو کہ سمجھ آیا کہ نیت کی تیس، اس نیکی دی نیت کی تیس، ارادہ کی تیس، لیکن کر سکیا، بولیے کر سکیا نہیں. لیکن رب تعالیٰ پھر بھی ادھے نام اعمال ایک نیکی لکھ دیتی. فرمایا فَإِنْ عَمِلَهَا، اور اگر وہ عمل کر لیندا، اگر ادھے تو عمل کر دے، فرمایا كَتَبْتُهَا لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، پھر اللہ تعالیٰ عمل کرن دی وجہ تو اس جیسی 10 نیکیاں دا ثواب عطا فرمائے گا. اور اتھر اللہ تعالیٰ نے روکیا نہیں کہ اے 10 نیکیاں ہی اجر، اس تو اجر نہیں. فرمایا نہیں، الى 700 گنا تک میرا رب تعالیٰ ادا درجہ اور ادا ثواب بڑھاندا رہندا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا گیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے کریم آپ جو کچھ بیان فرما رہے ہو، جو کچھ ارشاد فرما رہے ہو، یا رسول اللہ ادھا مطلب اور مفہوم کے ادھے پیچھے جڑی چیز پوشیدہ وہ چیز کیڑی ہے؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا ادھے اندر تواڈی حسن نیت شامل ہے. کیڑی چیز شامل ہے جی؟ ذرا سارے بولیے کیڑی چیز شامل ہے؟ حسن نیت شامل ہے، تواڈا اخلاص شامل ہے. تو حکم صرف سر تو یعنی کہ بوجھ اتارن واسطے نہیں کیتا، جتنی اچھی نیت نال تساں نیکی سر انجام دیتی ہے، اللہ رب العالمین اتنا ہی اچھا تانوں دا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا انتہائی خوبصورت فرمان علی شان. اور جڑی آیت کریمہ پڑھی ذرا اس سے توجہ کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، فرمایا جس نیت ثواب دی اے کیتی ہے کہ یا اللہ اس دا اجر میں دنیا تے ڈھیوے، جس دا اجر میں جیڑا بھی عمل کر رہا ہے. مثلا ہوندا نا جی بندہ کہندی صلح کروا رہا ہے اس واسطے کہ ذرا دنیا کے وہ بڑا بڑا جناب ہے نا جی سچی آدمی ہے جی تے صلح کریندا، یا پھر کسی نے کوئی نیکی کیتی اور صرف اس واسطے کہ میں دنیا دے میری بلے بلے میری واہ واہ ہوئے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ نؤتیہ منہا، جو اس نیت کی تھی اس مطابق اس دنیا تے عطا کر دیتا. اس سخاوت کی تھی اس نیت نال کہ دنیا میں سخی آتی، اس کسی نال بھلا کیتا صرف اس واسطے کہ دنیا میں نیک سدے، اس کسی نال اچھائی کی تھی اس واسطے کہ دنیا میں اچھا آکے. فرمایا دنیا انہوں اچھا بھی آکیا، دنیا انہوں بھلا بھی آکیا، دنیا انہوں نیک بھی آکیا، سارا کچھ آکیا. فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، تے جس آخرت دے اندر ثواب دی نیت کی تھی میرے رب فرمایا اسا اس آخرت دے اندر بھی ثواب عطا فرما دیتا. اس چیز دی وانڈ تو آپ کر لینی ہے. اس آیت دے تحت مفسرین کرام چاہے کوئی بھی تفسیر اٹھاؤ، کس سے مسلک دی بھی اٹھا لو، ہر ایک مفسر نے لکھا کہ اس تو مراد نیت ہے. اس تو مراد کیڑی چیز ہے؟ نیت ہے. اگر ارادہ ہے دنیا دے اندر نام اور شہرت کماون دا، اللہ عطا کرسی اللہ تھا. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ میرا اللہ من قبر دے اندر اور حشر دے اندر ادھا میں اجر اور ثواب عطا فرماوے، تو فرمایا میرے بندوں پریشان نہیں ہونا،
ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں اپنے کسے بندے دا اجر نیکی ضائع نہ کرتا ہوں گا، میں ایک ایک چیز دا بروز قیامت پنو دا بدلہ اور اجر عطا فرما سکتا۔ تو ہمیشہ اچھا خوبصورت نیت، بندے مومن دا خدا دی قسم اس تو بڑا ہتھیار ہی کوئی نہیں، حسن نیت آدن نا، نیت صاف تے منزل آسان۔ یہ گلاں صرف پڑھن واسطے نہیں ہوندی ہیں، یہ گلاں صرف سنن واسطے نہیں، یہ گلاں صرف کرن واسطے نہیں ہوندی ہیں۔ اور جدی او ساڈے علاقے دی کہ نیت والمراد، بھئی جی او جی نیت ہوے نا جی اگے مراد بھی پھل بھی ہو جا لگدا۔ ہن بندے تے ڈنگ ٹپاؤ نیت ہوے تو بھائی ڈنگ ہی ٹپ دینا۔ جے بندے دی نیت ہوے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس دا بڑا اجر عطا فرمائے گا اور دین و دنیا دی بہتری عطا فرمائے گا، تو میرے رب تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ یا میرے کو دنیا منگو تو یا میرے کو آخرت منگو، نہیں۔ اگر کوئی ایسا مولوی آتا، کوئی ایسا پیر آتا یا کوئی ایسا بندہ سوچ رہا تو اللہ دی قسم قرآن دی آیات دے خلاف ہے۔ ہن آئیے دوسرا پارا ہے، نام رکھوے ہودا اللہ رب العالمین خود سان ایک دعا سکھا رہے ہیں۔ کیڑی دعا ہے؟ فرمایا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ اے میرے پاک اللہ، تیری بارگاہ اندر یہ سوال نہیں کہ صرف دنیا بہتر کر یا صرف آخرت بہتر فرما، نہیں نہیں میرے اللہ، اسی دنیا دی بھلائی بھی طلب کر رہے ہیں، اسی آخرت دی بھلائی بھی طلب کر رہے ہیں۔ اور ایک دعا کتے لکھی ہے؟ اے صرف جماعت کرانا والے مولوی دی جیب وچ نہیں ودی ہوئی بھائی کوئی منگدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، یہ اللہ تعالیٰ دے قرآن دا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج غلطی نال قاری صاحب دو ترے جمعے تو بعد آئے بیٹھے، اگر آج کسی آیت دی کوئی غلطی ہوتی ہے انشاءاللہ دسے سن، ماشاءاللہ کدی کدی قاری صاحب ارادہ کر کے نیت کر کے آوڑ دیں، تسی بھی انجار کر دیو۔ توجہ ہے جناب دی؟ حاضرین کرمی قدر، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندو دیوڑ علی ذات میں آ، خزانیہ دا مالک میں آ، ہر چیز دا خالق میں آ، لہذا سوال کرن لگیا اپنی نیت نو خالص رکھنے، نیت نو بہتر رکھنے، نیت اچھی رکھنی ہے پرخلوص، باقی اجر میں تے چھوڑو، میں اللہ جانا تے تواڈی نیکی جانے، تواڈا اجر جانے۔ حاضرین محترم آؤ ذرا توجہ کرے آئے، نیت کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر دا سلسلہ ہے، سبب بے ذریعے۔ میں مثالاً عرض کر دینا، حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دیں، ایک عورت فوت ہو گئی، فوت ہوئی، جنازہ ہو گیا، رات دا وقت آیا، ایک اللہ والن خواب اندر ملاقات ہو گئی، انہاں پوچھیا سنا کہ حال ہے تیرا؟ جواب آیا میرا انتہائی برا حال ہے، اللہ تعالیٰ میں میرے برے عملوں دی سزا دے رہا، تے دوجی گل یہ ہے میرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں، کوئی بخشن والا نہیں، میرے واسطے کوئی صدقہ کوئی خیرات کرنے والا نہیں۔ انہاں پوچھیا کوئی تے ہونے؟ دسایا گیا ایک میری بیٹی ہے اور وہ بھی معصوم ہے۔ حاضرین گرامی سویر ہوئی، انہاں دے محلے وچ آئے اللہ دے ولی، آن کے لوگوں تو پوچھیا جڑی کل عورت انتقال کر گئی ہے ایدہ کوئی لگدا، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی بیوی عورتاں دے وچوں ہے کوئی؟ کسے بھی کوئی جواب نہ دیتا۔ حاضرین گرامی او دی بچی دا پتہ معلوم کیتا، دسیا گیا بچی کھیلتی ودی ہے بچیاں نال، چلتے چلتے گئے اگے جا کے کہوے دن کہ نیرے چھوٹی جئی اتے بچی سہیلیاں نال نہا رہی ہے۔ اللہ دے ولی کنارے کھڑے ہو گئے، فرماون لگے تو ایتھے دنیا دے کھیل اندر مصروف ہے تے تیری والدہ نو قبر اندر عذاب ہو رہے، کچھ صدقہ کر، کچھ خیرات کر اپنی والدہ دے واسطے۔ معصوم بچی آئی، شاہپور والو ذرا غور کریا ہے، نیت کتوں تک ساڑھے عمل نو بلندی عطا کر دیئے۔ اس معصوم بچے نے پانی دی بک بری،
بک بھر کے کنارے تے سٹی تے آدھی اے میری والدہ دی طرفوں صدقہ ہو گیا، اے خیرات ہو گئی۔ اللہ دے ولی فرماندے نے میرا دل دکھ گیا، بچی اگوں میرے نال مذاق کیتا ہے۔ تواڈی بھی توجہ ہے یا نہیں؟ یا نیندر آئی نے؟ نہیں تو ایک سرانا نال لے آیا کرو، تھوڑی دیر بے شک ریسٹ کر لی، جتنی دیر میں تقریر کرنا چلو یہ بھی بڑا اجر ہے، کیونکہ جیسے سارے کاروباری لوگ آنا جی دکان تے بیٹھے سن اوگ بھی نہیں آتی، ساڑی اکھی چار چفیرے پھر دیاں جی تے مسیتی آوی تے سی اوگن لگ پونا۔ دی وجہ کی ہے؟ دی وجہ یہ کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اگر اطمینان چاہیے تو تن او اللہ دے ذکر چ ملسی اور اللہ دے گھر چ ملسی۔ میں اس وقت کہیں بھی جو ستے پہ کہیں میں جانتا بھی ہونا یعنی بائی نیم وہ ستے پہ ہونے میں نہ کدی نہیں چاہیا کس واسطے میں نہ چلو خیر ہے دنیا دے غماں دے دکھاں دے ستائے مصروفیات دے مارے شو دے آ گئے چلو تھوڑی دیر رکھ لگ گئی تاں کہ ہوئے اللہ تعالیٰ ادھر بھی ثواب تو مہن دے سی نا میں تو ایڈی سونی سر لائی پہ بھئی گسیں گئے توجہ ہے جناب دی حاضرین گرامی بچی نے پانی دی بک بری کنارے تے سٹی او اللہ دے ولی فرمان دے میرا دل دکھیا تے میں اللہ دی بارگاہ اندر دعاواں منگیاں میرے اللہ کسی نے بھی انج کائنات تو نہ ٹوریں کہ کسے دا پچھے کوئی دعا کرن والا نہ ہوئے جے اولاد دے ایسی نہ دے کہ جڑی پچھے دعا بھی نہ مانگ سکے الٹا کسے دی گل دا مذاق اڑائے فرمان دن گزر گیا اگلی رات آئی میں پھر دی والدن تکیا تے میں کہوے دا جنت دے باغات جنت دے محلات تسی بھی اچھی نیت نال سبحان اللہ کہہ دو میں پتہ نہیں کالی ہو سبحان اللہ آکھے ساڑھے بخشی دا سبب بن جاوے حاضرین گرامی فرمان دن میں تکیا کہ جنت دے محلات جنت دے باغاں دیا سہرا میں عرض کی تھی ایک کی میں تبدیلی آئیے اللہ تعالیٰ نے کیویں کرم فرمائے کیویں انعام فرمایا کہیں دعا منگی کہیں صدقہ کیتا کہیں خیرات کیتی جی اللہ رب العالمین نے یہ جنت محلات بخشے دسن والی دسیا اے سوال کرن والی کیا نہ میری بیٹی کول بزرگوں ذرا توجہ گیا نہ میری بیٹی کول جی گیا اس کیا آیا سارا معاملہ دسیا تے ہویا کہ جی اس نے تا الٹا مذاق بنایا بھلا انج بھی کدی صدقے ہوئے انج بھی کدی خیراتا ہویا بک پانی دی بری تے باہر پھینکی تے آدھی لے میری اماں دی طرفوں صدقہ ہو گیا خیرات ہو گئی ایصال ثواب ہو گیا میں تے بڑا پریشان ہویا الٹا میری گل تا مذاق بنایا ادھی والدہ بولی میری بچی معصوم آئی وہ زیادہ تو زیادہ کیا کر سکتی آئی اتنا ہی کر سکتی آئی باقی کرم کرن والا میرا رب وڈا ہے دعا منگن والی ہو دعا منگ دیا نہ خیال کرو میں کے منگ رہی ہوں میری زبان تے کیڑا لفظ ہے میری دعا کیسی ہے میرے جملے کیسے اللہ کی قسم ہے اس طرف نہ جایا کرو بلکہ یہ سوچیا کرو خیال کرو جیندے کولو منگدا پیا میرا رب کیسا ہے بیٹھ جاؤ قاری صاحب انہاں بہاؤ بیٹھ جاؤ تھائیں اتھائیں بیٹھ جاؤ توجہ ہے جناب دی حاضرین گرامی اور ہمیشہ دعا منگو دعا منگن تو بعد ایک جملے بولے کرو کیڑے میرے اللہ میرے منگن دے مطابق نہ دیویں بلکہ اپنی شان دے مطابق عطا فرماویں لازمی اپنی دعا دے آخر تے جملے ساریاں آسا مرادہ مانگ لئیے نا تو پھر ایک جملہ بولیا کرو بلکہ ایک جملہ اور بھی نال ودا لو ایک تو یہ آکھے نا کہ میرے اللہ میرے منگن دے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان دے مطابق عطا فرماویں اور دوسرا میرے اللہ ہو سکتا کچھ ایسا ہوئے کہ جیڑا میرے واسطے منگنا ضروری ہوئے کہ میرے اللہ میں پتہ نہیں میں خبر نہیں میں مانگ نہیں سکیا لیکن تو تا جاندہ نا وہ میں بین نہ منگیا عطا فرما دے
توجہ ہے جناب دی حاضرین گرامی، یعنی یہ نیت رکھو، یہ سوچ ہوئے جس کولوں میں سوال کر رہی ہوں میرا مالک بہت بڑا ہے، بہت زیادہ بڑا ہے، اللہ اکبر دی شان دا مالک، کبیر بھی ہے، عظیم بھی ہے، تے قوی بھی ہے، تے عزیز بھی ہے۔ میرا اللہ بڑیاں شانہ والا ہے، بڑی شان دا مالک ہے۔ حاضرین گرامی قدر ماں آکھن لگی اے اللہ دے ولی تے صرف میری بیٹی دا عمل تکیا تے میری بیٹی دا کم ویکھیا، میری بیٹی کے پئی کر دیا تے اے نہیں تکیا کہندے سامنے سوال پئی کر دیا میرا اللہ کتنی شان والا۔ حاضرین گرامی ہن اللہ تعالیٰ کیویں انتظام فرمائندا ہے، نیت دے سلے کیویں ملدے، جڑے ویلے بچی پانی چاہ کے کنارے تے وگا رہی ہے، اتھے کیڑی پیاسی تڑپ رہی ہے، اللہ دی پاک بارگاہ اندر دعا کر رہی ہے، میرے اللہ ہے کوئی جڑا میں پیاسی نو پانی پلاوے؟ تو قبلہ کیڑی دی آواز کون سن سکتا؟ نہیں تسی تے میں تو نہیں سن سکتے جی، میں رب دا انتظام سمجھائندا پیا، میں تو آواز نہ سناؤ وہ دی آواز کون سندا کو رب تو ہر کہیں نہیں سندا نا جی۔ ہن میرے کے ڈائس پہ ہے، یہ کوئی زبان نہیں، لیکن ایک کے کہہ رہا میں نہیں جاندا، میرے کے پہ ہے، لیکن میرا رب تو جاندا نا جی کہ دی وچوں کیڑیاں آوازاں بلند ہوندیاں۔ ہن کیڑی ہے، کیڑی دی آواز کون سنے؟ ہن اگر وہ باہروں بیٹھ کے کہہ بھی رہی ہے کہ میرے اللہ کوئی ہے جڑا میں پانی پلاوے، تے مالک وا تو جوڑی دعا کرے تو دی دعا نو شرف قبولیت عطا فرماوے، یہ بچی بھی نہیں سن سکتی۔ اچھا وہ آمن اللہ دا ولی بھی نہیں سن سکیا، لیکن رب نے کیسا انتظام بنایا کہ پہلے رات نو خواب وچ دی والدہ نال ملاقات کرائی، اودی والدہ نو جہنم دے عذاب وچ مبتلا تکا، پھر سویرے اللہ دے ولی ٹرے، پورا محلہ چھان ماریا ہے کوئی دا پیچھے لگدا جڑی کل فوت ہوئی ہے، دسیا کہ دی ایک بچی ہے جی، بچی کتھے جی؟ وہ باہر سہیلیاں نال کھیڈن گئی، پوچھدے گئے کتھوں جا ملی؟ نہر دے کنارے، نہر دے اندر ناندی پئی مل گئی۔ بیٹی نے آخیا بیٹی کر کچھ اپنی والدہ واسطے، اس بک پانی دی بری تے لے کچھ بات لے میری والدہ دی طرفوں صدقہ و خیرات ہو گیا۔ اگے میرے مالک نے اس کو پھل نہ بنائی، آئے ہائے کھڑی والے بابے تھا ہی آکھیا نا کہ مالی دا کم اوے پانی لونا، مالی دا کم پانی لونا تے بر بر مشکاں لاوے تے مالک دا کم اوے پھل پھل لاونا تے جڑا لاوے جانا لاوے۔ حاضرین گرامی آؤ توجہ کرو، فرمایا گیا میرے بندے نیت تے سب باتاں دا دار و مدار ہے، تیری نیت تے ویکھیا جانے، جتنی اچھی نیت ہے اتنا بہترین عمل ہے، تے اس نالوں بھی زیادہ بہترین اللہ سونا تین اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حاضرین محترم ہن آؤ توجہ کرے آئے ایک اور حدیث جناب دے گوش گزار کرا تاکہ کلیئر سمجھ آ جائے کہ اللہ رب العالمین ساڑھے تو کے چاہ رہا، میرا رب چاندہ کے وے عمل دی اپنی جگہ تے نیت دی، بولیے نیت دی، اور بعض عمال اسی ایسے بھی کر چھڑ دیں کہ جڑے بغیر نیت تو ہوندے بغیر، کئی دفعہ ایسا ہوندہ ہے نا جی کہ بندہ کھڑا ہے مثلا کوئی منگنا لئی آ گیا، بندہ کوئی ارادہ ہی نہیں دین دا بالکل ہی، اچھا وہ نا کول کھڑا تنگ پیا کر دے، اسی بغیر ارادے دینا آدھا لے یار مگرو لو، کول کھلوتا تو ڈانڈ پائی کھلوتا، اسا زبانی اگر آخ دیتے نے لفظ تاں بھی ساڑی نیکی گئی، جسا دل چ رکھ کے کام کیتے تو تاں بھی ساڑی نیکی گئی۔ ہن او چاڑا ہوندا ہے کہ میں دیتے نہیں، میرے رب فرمایا میں دین کدی نہیں تکیا، کدن بول سو سبحان اللہ۔
ہوں میں بھی صرف تھوڑی چپ تک ہی کرنا بھائی چپ اچھی کی بیٹھے جی تھوڑا بولن بھی چیک کرنا بولیے ذرا ایک بار سارے سبحان اللہ حاضرین گرامی قدر ہوں ذرا توجہ کرو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندو اے یاد رکھنا میرا اللہ عمل بعد چوے دے انسان دی نیت پہلے وے دے عمل بعد چوے دے انسان دی نیت پہلے وے دے کہ میرا بندہ کس نیت اور کس ارادے نال میری بارگاہ دے اندر آئے اگر ارادہ نیک ہے اگر ارادہ پاک ہے ارادہ ماز اللہ دی رضا دا حصول ہے خدا دی قسم اگر چاہے نماز پڑھن کیوں نہیں آیا اے او نماز ہے جڑی تن ہر برائی تو بھی روک لے سی ہر بے حیائی تو بھی روک لے سی اگر ارادہ نیک ہے اور نماز دا ارادہ ہے تو جی ارادہ ہوئے خالی اپنے آپ نمازی صدا منگا تو بندے نمازی صد دن بھائی جی اور بندے بالکل ہوتیاں شانہ بھی بیان کر دیں سب کچھ ہوندہ اور میں تو ایک حدیث شریف سناوا خدا دی قسم میں تسی حیران رہ جا سکتے اگر بندہ نا جی کسے غریب دی کسے فقیر دی کسے مسکین دی نا جی اس نیت نال خدمت کرے کہ چل یار دعا دے سی کہ دے سی دعا دے سی لیکن اسی چونکہ پاکستانی قومن اسی فری والی دعا تے لویا بیکاری صاحب نو صاحب اچھی اچھی دعا کرو بارش دی بھی منگو فلانی فلانی شے دی بھی منگنی نے تے فلانی فلانی شے دی بھی منگنی نے وہ میں ایک دو دن آخر تے بھول کے نا جو میں آدھونا یا اللہ ساڑی اس مسجد نمازیاں دی بھی خیر تے میری مسجد انتظامیہ دی بھی خیر ایک دو جو میں بھول کے تے قاری صاحب میں نے گلہ دیتا با انتظامیہ انہوں بھول گیا ساڑی خیر نہیں منگدا یعنی میرے واسطے تو توڑ کل کوئی معافیہ لکھانا ہے ہی نہیں نا چکیا کیوں ہے لیکن اچھی گال ہے نا بندے نے اتنا سوچ ہوئے نا یار کہ اسی خدا دے گالے چاہیں جی 1:30 بجے دے آئے بیٹھے ہیں قاری صاحب ساڑھے جوگی دعا اور اللہ دی قسم میں بہت اچھی گال ہے میں مجھے مذاق پہ کر دے ہونا چاہیے لیکن اگر بعض جگہ تو نا دعائیں فری بھی لگ دیاں بعض جگہ تے اللہ تعالیٰ میں جو وہ انتظام سنایا نا جناب نو سارا بعض جگہ تے ہو سکتا جو فقیر تیرے دروازے تے نہیں آیا کھڑا پتہ نہیں تین کو اس کو ایسی دعا کرامنی ہوئے اور اللہ اسے دے صدقے تیری قبول کرنی ہوئے ان رب تیرے بوئے تے انتظام بھیج دیتی تو اچھی نیت کر کے انہوں دے دے 10 روپے سبحان اللہ بن دی تائی توجہ ہے جناب دی حاضرین گرامی انہی دوتے بھی حدیث شریف سماعت فرماؤ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنے والد گرامی تو روایت کر دیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان میرے کریم نے فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم میرے کریم نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا اللہ تعالی میری قوم دی مدد غریباں دی دعا نال کردا ہے کس نال کردا ہے نہیں آکھنے لفظ تو نہیں بولنے پہ اللہ تعالیٰ غریبان دی وجہ تو تھوڑی مدد کردا ہے چلو میری اپنی گل ہو تو یقین کرو آ نہ منو تو کہ مولوی نے پتہ نہیں اپنا لالچ اس اس واسطے پیا دین ہن رسول اللہ دا فرمان میں سب عربی پڑھ کے جناب نے سنائی اور شاید میں تھوڑے سامنے واقعہ ذکر کیتا ہوئے یا نہیں سویرے سویرے ایک بندہ نا بازار دے وچ ریڑی لاوے ناشتے دی تے جوں آن کے ریڑی لاوے نا جی ناشتے دی تے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوئے تو ہائیں کر کے انہوں نے ویدھر آوے تے جڑے لے رش بان ونجے نا جی اس ویلے چھپوکلے جے وچ ناشتہ لوے تے کھاوے تے پیسے کوئی نہ دے تے نکل جاوے ایک دن ایک بندہ آیا اس بندے سے تکیا جج کیتا بھی یہ بندہ بیٹھا ہے بیٹھا جناب یہ جلے تکیا رش بنے نا اس دن نال ہی ہر چیز لئی تے اس کھادی تے وہ پیسے دیون اٹھی اس کوئی نہ دیتے تو نکل گیا وہ بندہ بنیا سیانا بنیا تو اس جا کے ریڑی والے نے دسیا اس کا بیلیا کیسا کاروباری ہے تو اس کا خیر ہوگا اس کا جڑا او بندہ نہیں ویندا پہ اس کا ہاں اس کا 3-4 دن ہو گئے میں اس بندے نے ویدا یہ پتہ ہی کیا کرنا اس کا کیا کرنا اس کا سویرے سویرے آن باندا جو تو آن کے ریڑی لیندا نا اور جے تیرے کول کوئی بندہ نہیں آیا ہوندا نا تے یہ آن کے باہر آندا یہ انتظار کریندا رہندا بھئی کس ویلے اس کو رش بندا
جلے رش بن سی نا تے پتہ کہ رش دے وچ آن کے تیرے کولوں چنے لیندا یا نال روٹی لیندا کھاندا کھا کے تے بغیر پیسے دیتے نا نکل کے لگا ویندا. ریڑی والے دا جواب سنیا ہے, ریڑی والے دا جواب سنیا ہے انہوں. اس آکھا بیلیہ تیری بڑی مہربانی, تے واقعی بڑا بھلا کیتا ہے, تے میں دسیا ہے, لیکن تو پہلا نو یہ گل دسن والا تو میں نے پہلا. جتنے بھی میرے دکاندار بھائی بیٹھے ہو ذرا توجہ نال سنیا ہے, تو پہلا نہ میں نے گل دسن والا کہ یہ بندہ بغیر پیسے دیتے ناشتہ کر کے تو اٹھی ویندا. اس آکھا جی پہلا نہیں اور میں بھی پہلا نہ تین دسن والا تین اگے کہیں دس گئے تو تیرا عقل کم نہیں کردا. اس آکھا کردا ہے, اس آکھا کر دو تو تو انج کرے تینوں پکڑ کے مارے کٹے نہیں آ بھائی میں تیرے واسطے بڑا کے لے آنا. اس آکھا میں نے دس کیڑے ویلے آندا. اس آکھا جو تو آن ریڑی لینا نا تے یہ اس ویلے آن کے تے بہ ویندا. اس آکھا میرے کو رش ہوندا. اس آکھا نہیں ہوندا. اس آکھا خدا دے بندیا تو آدھا تیرا عقل نہیں کام کردا, میرا عقل انج کام کیتا ہے بھئی ای بہ کے نا دعا منگدا رہندا یا اللہ رش بناویں آ. ڈٹھے نے جتھے اپنے فائدے دی گل آئی نے کیڑی اچھی اچھی سبحان اللہ تے ماشاءاللہ پڑھی تے یہ دعائیں منگدا رہندا یا اللہ بنا رش تیرا میں بندہ غریب میرے کول پیسے کوئی نہیں میں روٹی تو کھاونی ہے. اس آقا میرا عقل کام کردا ہے میں نے پتا ہے یہ دعائیں منگدا تاں تے اللہ میرا رزق بدیندا. میں اینو کیویں مارا کٹا میں کیویں آکھا بھئی جا او تو میرے کول فریق آوے نا. حسن نیت ہن ویکھو نا ہن اس شکایت لاون والے دی نیت کیویں بھئی نو نپے تے ناپ کے نو کوٹ کے تے تچھے صحیح کر کے وہ تم فریق آوے نا تے اس دی نیت کیویں بھئی یہ میرے واسطے دعائیں منگدا یا اللہ رش بن سی تے تاں میرا کام بن سی, رش بن سی تے تاں میرا کام بن سی. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے حضور نے فرمایا کہ میرا اللہ میری امت تے غریباں دی دعا دا صدقہ کرم نوازی کردا اور انہاں دی مدد فرماندا. مدد انما ینصر اللہ, اللہ مدد کردا ہذہ الامہ اس میری امت دی مدد کس نال کردا بضعیفھا بضعفتہم کمزوراں دی وجہ تو غریباں دی وجہ تو. پوچھا گیا یا رسول اللہ غریباں دی وجہ تو اتنی بڑی امت دی مدد. فرمایا ہاں جدوں دعا منگ دین نا کہ یا اللہ بنا کوئی ساڈی خوراک دا وسیلہ, بنا ساڈی کوئی رزق دا وسیلہ, تو بعض دفعہ اللہ ڈائریکٹ بھی عطا کر دیندا تے بعض دفعہ اللہ انہاں واسطے کوئی ایسا سبب تے ذریعہ بنا دیندا کہ جڑے غریب ہوندے امیر ہو ویندے بس او غریباں واسطے لنگر کھول دیندے بھئی یار اسی آپ اس دور چ گزرے ہاں اس غریب آسن تے کھاسن اللہ تعالی انہاں دے صدقے ساڈے تے کرم نوازی کردا رہے. ہائے ہائے واتے کتے اور سنو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ کو ایک بندہ آ گیا اس آقا جی اللہ تعالیٰ دے نبی تے رسول ہو ذرا دسو آپ میرے بارے کوئی میرے لائق یعنی اللہ تعالیٰ دے اس ٹائم کے پروگرام ہے. انہوں نے فرمایا تیرا 4 دن دا رزق رہ گیا بس تو مر جانا. 4 دن دا رہ گیا. فرمایا ہاں تیرا 4 دن دا رہ گیا. توجہ ہے تہاڈی تو انتے میں کوئی دسے میں تیرے 4 دن رہ گئے میرے خیال ہے تسا 4 دن تو پہلے آج ہی پوگ وساں سوچ سوچ کے انجی مار وساں. توجہ سنی حاضرین گرامی جناب عیسیٰ علیہ نبی نے فرمایا تیرا 4 دن دا رزق رہ گیا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر. بندے دے بارے ذرا خیال کریا ہے بندہ جناب عیسیٰ دا امتی عرض کردہ حضور جناب کو یہ دعا نہ کرویندا کہ میرا اللہ میرا رزق ودھاوے یا میرا مال ودھاوے میری زندگی ودھاوے. نہیں جناب نہیں بس اتنی دعا منگو جڑا رزق باقی 3 داڑے دینا 4 دا اجو اج عطا فرما دے. 4 دا اجو اج میں عطا فرما دے. حاضرین گرامی اے نہیں دسیا حضور کرے سکے کیڑے پاسے لے جانے اے نہیں دسیا. جناب عیسیٰ علیہ نبی جنہاں نے دعا فرمائی اللہ رب العالمین نے کرم نوازی فرمائی.
چواں دنوں دا رزق ایک دن اندر رب العالمین نے عطا فرما چھوڑیا، لے کے آ گئے۔ پھر دوبارہ اس بندے دا چکر جناب عیسیٰ دے کول نہیں لگا، تے نہ ہی جناب عیسیٰ کدی اس بستی چو گزرے جس بستی اندر وہ دعا کران والا راندا آئی۔ 2 مہینے گزر گئے، جناب عیسیٰ دا گزر ہویا، جناب عیسیٰ دا بستی دے وچوں گزر ہویا۔ جدن گزر ہویا آپ نے کہ تکیا ایک مقام مکانے، لوگاں دا رش ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ آپ گئے ویکھیا کون ہے ایڈی سخاوت کرن والا، اللہ دی راہ تے صدقہ و خیرات کرن والا۔ فرما دین جدن میں قریب گیا، میں تکیا سامنے بیٹھا ورتاون والا کون ہے؟ اے وہی شخص ہے جڑا 2 مہینے میرے کول پہلے آیا ہے، جنہوں میں دسیا ہی ٹوٹل 4 دنوں دا رزق تیرا رہ گیا، باقی ختم۔ رزق دا ختم ہونے دا کیا مطلب ہوندا؟ اسی کسی نے فوتیدگی تے جائیے تے جا کیا کی نا جناب باللہ دا عمر جی بس جتنی رب لکھی ہے پوری ہو گئی۔ موت 3 چیزیں دا نام ہے جی، جتنے سال لکھے وہ پورے ہو گئے۔ بولو چاہ، جتنے سال لکھے آئے نا وہ پورے ہو گئے، جتنا رزق لکھائی اپنا کھا لیا، اپنا پی لیا، تے تیسری چیز رضا میرے رب دی، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ 3 چیزیں ہی ہیں جی۔ گیا اندازہ لگایا، میرے اللہ میں نے فرمایا یا 4 دن رہ گئے، آج میں نے 2 مہینہ گزر گیا، میں بستی وچ آیا، میرے پاک اللہ اجے بھی جیندہ بیٹھے اور میرے کولوں 4 دنوں دا اکٹھا لے کے آیا ہی، لیکن میرے اللہ آج کتنے لوگ ورتا رہے ہیں۔ آواز آئی میرے عیسیٰ یہ جدن تیرے کول آیا، اس نے 4 دنوں دا رزق اکٹھا منگیا، لے کے آیا۔ عیسیٰ کہا میں تا مر جانے، چلو جیڑا مل گئے انہوں اللہ تعالیٰ دی راہ چ ونڈا لگا جاواں۔ تے رب العالمین نے فرمایا میرا وعدہ ہے، من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک نیکی کرو گے میں اودے بدلے 10 نیکیاں اسے جیاں عطا فرماواں گا۔ اے میرے عیسیٰ اس نے 4 دنوں دا اکٹھا ونڈیا ہے، ایک دن دے بن دن دا دیاڑے تے 4 دے بن گئے 40، اور اس نے مننا بند نہیں کیتا۔ میں رب العالمین نے دا رزق کھٹن نہیں دیتا، نہ زندگی مکن دیتی ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر کعبے تے حملہ آور ہونا لائی، اور اجی وہ مقام بیدا، مکہ شریف تو باہر ایک مقام ہے، مقام بیدا، اس مقام تے آئی کہ اللہ رب العالمین نے اول تو آخر جتنے بھی آئے نا اس لشکر آئے انہوں سارے زمین دے وچ نہ دھنس چھوڑے، وہ سارے زمین دے وچ دبی گئے۔ ہن ایتھے مرزے والی سوچ والے ذرا توجہ کرے، مرزے والی سوچ والے 26 نومبر میں آندی پئی مرزے دی، کوئی مفتی دی قریشی صاحب نال دا مناظرہ جے بھی ہے، کبھی دا کھڑ چو باہر آندا کہ نہیں آندا، توجہ ہے جناب دی۔ حضرت عائشہ سوال کر دیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لشکر تک گزردا پے، چلو ٹھیک ہو گیا، لشکر والے تک کعبے تے حملہ کرن والے تے قریب جڑے باقی اتنے بازار آئی تے سارے لوگ آندے او کہڑے پاسے لگے، وہ بھی نال لگے گئے۔ میرے کریم نے فرمایا ایک باری رب دا وعدہ پورا ہویا، زمین نو حکم ہویا نا تے زمین نے، لیکن جیویں جیویں کسی دی نیت آئی اللہ تعالیٰ اس سے ویلے اس نے انجو انجے زندہ فرمائندا گیا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جیویں جیویں کسی دی نیت آئی نا، جن دی نیت آئی کعبے نوں تباہ و برباد کرن دی معاذ اللہ، وہ مکمل طور تے دھس گئے۔ دیکھو نا ایک حادثہ ہوندا ہے جی، یکدم بڑا شدید حادثہ ہوندا،
ایک بار اس حادثے سے جتنے بندے نہیں ہوندے وہ بے ہوش ہو ویندے ڈور بور ویندے بندہ تو یار میں تو پتہ ہی نہیں لگا کہ یکدم ہویا کیویں لیکن وہ نال دے دو ترے مرے پے ہوندے سارے وہ دو ترے جڑے تو وہ زندہ ہوندے وہ بچ ویندے لیکن انہاں دا ذہن انہاں دی عقل کم مسئلے نہیں وہ ادن سنتاپ نہیں پتہ ہویا کیویں بنیا کیویں تو فرمایا میں مثال دیتی ویسے وہ تو سارے مسلمان بھی تو سن نا حادثے دے وچ لیکن اتنے دس رہے ہیں کہ رب نے فرمایا جویں جویں کسی دی نیت آئی اتنا زمین دے اندر چلا گیا جتنی کسی دی نیت صاف ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے بھی دوبارہ زندگی عطا فرمائندہ چلا گیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیت دے اخلاص دا آغاز ایک حدیث شریف تو فرمایا اور وہ حدیث شریف پتہ ہے کیڑی ہے اے آپ نے واقعہ سنے اور اس راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ خالی واقعہ یا قصہ یا کہانی نہیں ہے یہ مسلم اور بخاری شریف دی متفق علیہ حدیث ہے کیڑی سفر کر رہے ہیں ترے بندے پہاڑی علاقہ ہے بارش تے بڑی تیز انہاں تکیا با بارش تو بچنے تے کیویں بچی ہے او غار ایک نظر آئی تے غار بن کے جا بیٹھے غار جا بیٹھے تے جدوں غار جا بیٹھے نا تے کی ہویا اتوں ایک پتھر لڑکدا آیا اس نے آن کے غار دا منہ سنیے نا جناب نے سنی ہوئی ہے نا اچھا کیڑے کیڑے بندے ہیں انہاں کیڑے کیڑے کام کیتے ہیں دسو ماشاءاللہ چلو انہاں آکھیا بھی آپ نے اپنی انہاں نیکیاں یاد کیتی ہیں تو اگر میں اے پوچھا وہ نیکیاں کیڑیاں کیڑیاں انہاں یاد کیتیاں ہیں پہلی نیکی پتہ کیڑی آئی پہلی نیکی یہ آئی ہن جویں مرزے نہیں آکھیا ماں پیو دے بارے جنے تیرے پتر تیری خدمت کرن نہ کرن تے جنے تیرے کو ملازم لگ دین توجہ میں اتھائی نہیں پڑھیا کرو جیل نہ میں تا مرزا جیل میں نہ معاذ اللہ جی میں تا مدثر موئنی ہوں تو میں تو یہ گل دسنا ہونا با انہاں چ جڑا پہلا آئی نا ان پہ آدھے یار ہی کراں اپنا اپنا کوئی ایسا عمل یاد کرو جڑا پورے خلوص نیت نال تسی کردے ہو ایسا اپنا عمل یاد کریے جڑا سچی تے سچی نیت نال اساں کیتا ہوے وہ اپنا عمل یاد کرو سارے یاد کرن بیٹھ کے پہلا بولیا اس آکھا یا اللہ تیرے تے علم چ نا کہ میں سارا دن بکریاں چرائندا اس تے بکریاں چرا کے تو میں شام مڑنا تے پہلے میں بکریاں چومڑیاں تے چو کے میری بچیاں بھی آئیاں میرے بچے بھی آئے میرے گھر والے بھی آئے انہاں نے میں دودھ بعد وچ پلاونا تے پہلے میں اپنے والدین دا بستر جوڑنا بستر جوڑ کے وقت انہاں نے میں بستر تے لٹاونا لٹا کے انہاں نے میں دودھ پلاونا تے پیچھے میں اپنی اولاد دا من خیال کرنا ہن ساڈے پیچھے تا جمعہ او پڑے نا جی جڑا اپنی اولاد تو بھی پہلے اپنے والدین دا خیال رکھے تو جڑا مرزے دا منن والا ہے پھر وہ تو پیسے بھرے تے جائے بھی روڈ میں سمجھا دینا للے تتا نکلے اے پنڈا خان والا رستہ جی انشاءاللہ ایک بار گیا جی موڑ کے آن کے اس مرزے نو چھوڑو جیلم تو بھی توبہ نہ کیتی تو گل میں ایک دو بار اس رستے تے گیا میں انہوں نے کہا میں کہا تسی میں جیلم میرے نہ کرو نہ جیلم میں تو تقریر کی تھی میں نہ جیلم تیرے نہ ہے میں کہتا ہوں وارا نہیں کھاندا تھا یعنی 45 کلومیٹر دا سفر جی 4.5 گھنٹے پیر جی ہو گئے 4.5 گھنٹے تے روڈ ایتھوں پہ گزردا تے ٹپنا پوے پتہ نہیں او تواڈے باہر والا پرانے روڈ تو تے بد منج روڈ تے چڑھنا ہوے تے کیڑیاں گلاں پہ تے پتہ نہیں فواد چودھری صاحب ہوری بولدے تے ایڈے ہے جدی انتہا کوئی نہیں تے اوتھے تے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ توجہ ہے جناب دی تانوں نہ آکھا او اپنی نیکی یاد کراں کہ جڑی اسا خالصتاً سچی نیت نال کیتی ہوے ہن پہلے ہی بندہ اس کا مالک تن پتہ نہیں ایک داڑ ایسے بھی آئی کہ میں باہروں آیا تے میری ایک بکری پیچھے رہ گئی ہن لازمی گل ہے جی چھیڑو دی تو کل کائنات دی بکری نے اس کا یا میرے اللہ میں تو فوراً دوڑیا واپس گیا میں بکری اپنی ڈھونڈ کے میں آیا تے میرے والدین سو گیا لیکن بکری میں دودھ لیا تے دودھ لے کے میں ساری رات انہاں دے سرانے کھلوت کریا آگ جڑے والدین نال پیار کر دیو تے خدمت محبت کر دو ذرا سبحان اللہ اچھا کہہ دیو جی مالک میں ساری رات اتھائیں کھلوتا رہیا میرے اللہ سویرے جاگے انہاں پیتا مالک جی میرا عمل تن قبول ہے تو مہربانی کر چسی مر وساں سن پچھنا بھی کسے نہیں ساڑیاں لاشیں تباہ ہو جاسن اس غار دے وچ آدن پتھر تھوڑا جا سرک گیا لیکن اتنا سرکا کہ وچوں راہ نہ بنیا نکلن دا ہن انہاں کہ ہن دوجا بندہ جڑا تھا جی او اپنی جڑا تو کوشش کرے ہن دوجا بندہ کھڑا ہے اس کا میرے پاک اللہ تو جاننا میری سکی پتریر آئی میری چچا ذات بہن آئی تو انتہائی خوبصورت حسین و جمیل آئی تو مالک میں ادھو تے فریفتہ ہو گیا
محبت ہو گئی میں تے ایک دن اودے کول میں دا نفس منگ لیا مراد اس سال میں برائی کرن دا ارادہ کیتا تے اس میں منع کر دیتا کہ اللہ کو ڈر نکاح تو وکھرا کم نہیں ہوندا سنیا ہے ادا میرے اللہ ایک سال تو بعد قحط پہ گیا او بیچاری بھی قحط دا شکار ہو گئی وہ میرے کو لائی تے اس میرے کو آن کے نا 120 دینار منگے تے میرے اللہ میں اس شرط تے دتے 120 میں دیندا تا پیا لیکن میرا کم تے جدوں اس نو میں اس گل تے ایگری کر لیا اسی تنہائی وچ گئے تو اس میری کزن نے میری پتریر نے میں آکھیا اللہ کو ڈر اللہ تعالیٰ بہوں ڈر ڈئی او دا عذاب بڑا سخت ہے میرے اللہ میں اتھاؤں ڈر کے تے پیچھے ہٹ آیا میرے مالک جی تین میرا عمل قبول ہے تو مہربانی کر چا فرمان دین پتھر ہور سے رکھ گیا پتھر ہور سے رکھ گیا ہن اگے آ جاؤ جی تیسرا مالک میں گھر مزدور لایا ہے میں گھر مزدور لایا ہے 5 مزدور آئے جدن انہوں دا کام ہو گیا مکمل 4 مزدوری لے گئے تے ایک دی مزدوری رہ گئی تے او کوئی نہ اپڑیا لین تے مالک میں اس نال کاروبار شروع کیتا دوستو میں کہیں رقبے لے رقبے نال میں اگے میری گائیں میری مجھی میری بکریاں میرے گھوڑے میرے اٹھ میں بڑا امیر و کبیر ہو گیا تے ایک داڑ ہوئی تے او بندہ آ بڑا تے اس آن کیا کہو بھائی میری دیہڑیاں نہ آندیاں میریاں اچھا تنوں کی کرنا چاہیے ذرا تواڈی بھی محبت دا امتحان لے لیے بھاویں بندہ 10 سال بھی آوے تے آن کے آکے میری دیہڑیاں نہ آندیاں اسی کی اکساں بھائی جدوں تک کام اساں کرایا نا اس لیے دیہڑی بندی آئی ہے 400 روپیہ ایک میں مثال دے رہے لہذا تیری دیہڑیاں بھی تاں 4 دوں 8 تیرا 8000 روپیہ بندا ایل ہے اپنا تے جا او دا مالک میں یہ نہیں آکھیا میں آکھیا رقبہ ویدا پیا سارا اے گائیں مچھی اے بکریاں اے گھوڑے اے اونٹ ویدا پیا ہاں میں کہ سارے تیرے نہیں تیری دیہڑی ہے اس آخر میرے نال مذاق نہ کر ایڈی دیہڑی ہوندی ہے میں انہوں آخیا بھی اللہ دی قسم چاہ کیا تھا یہ تیرا ہی ہے میں تیری دیہڑی نال ہی سارا کے کاروبار کیتے تے اللہ تعالی سے ایڈا پھل لایا ہے تے میرے اللہ اس نو میں دیتا اس قبول کر لیا مالک جی میرے عمل ٹھیک آئی تے خلوص نیت نال آئی تے کرنا مہربانی آدھن پتھر مکمل طور تے ہٹ گیا رستہ بن گیا وہ چلے گئے حضور نے خود خلوص اور حسن نیت دے عمل دا آغاز اس واقعے نال فرمایا اور آخری بات بالکل آخری بات انجا 3-4 دوست آئے وہ کسی علاقے دے سفر تے جا رہے ہیں اگے بڑا بلند و بانگ پہاڑ آ گیا پہاڑ دے چڑھنا تے وقت تلے اترنا بڑا مشکل آئی انہوں نے کہیں دسیا بچوں ایک غار ہے تے اس غار دے وچوں نا ایک راہ گزردے نے تے غار بڑی اندھیری تے بڑی لمبی تے بڑی طویل ڈردے دے وچوں لگدا کوئی نہیں ٹور پہ جی بندے خیر جی ہن اندر جلے وڑے نہ تے ٹرے تے لائٹ شائٹ تے مسئلے تو دور بھی نہ تے بعد او دور خیر او پہنا نہ گھیڑے اپنا روڑیاں پتھر کنکر چبن اچھا کہیں کے کرن کہ او ہن پہلے بامن نا اپنے ہتھ نال جا صاف کر کے نا تے بعد تے قدم رکھن تے بعد اگے ہاتھ رکھن تے بعد صاف کرن تے ہن کر کے کہیں ٹرے تے کہیں کے کرن بھائی جڑی پیر تھلے آوے نا او ہن چالن تے او نو چپاون جیب وچ نا بھئی یار اپنا بدو جن نہ پچھلن پڑے ہاں جی تسی بھی نہ جی میں سردیاں نہیں آ گئیاں تے جوگر یا بند بوٹ استعمال کر دیو تے اے یاد رکھا کرو مسیتی ایک تسا نماز نہیں پڑھنی بندیاں پیچھے ہورو بھی آنا تے او جرابہ جو اگر بدبو آندی ہوئے نا جی تو خدا دی قسم اگر تسی باہر لا کے تے پیر پاؤں دھو کے مسیتی آسو تے نماز پڑھ سو پچھلے بھائی دا خیال کرن دی وجہ تو اللہ نماز دا ثواب وکھرا دے سی تے اس نیکی دا ثواب وکھرا دے سی کئی جگہ جڑی ہوندی ہیں نا بالخصوص احرام والیاں مساجد جی روڈاں دے ہوندیاں مسجداں تے کئی واری مثلا سردیاں دے وچ بندہ رکدا نماز پڑھدا یقین کرے بھی قالین دے وچ بو آ رہی ہوندی تے ایویں جی ٹردی گل آ گئی تے میں کہ چلو تم دس چھوڑا اچھا جڑی پیر تھلے آوے نا او چاون تے اپنی جیب وچ چپاون خیر تیسرا پتہ کون آئی تیسرا وہ آئی وہ ایک اگلا ہنجن کرے نا تے صاف کرے تے پچھلا وہ آئی جڑی اپنی پیر تھلے آئی ہوئی او چاہے تے جیب وچ چپاوے بھئی یار کسے ہو تے جڑا اکا پیچھے آئی نا اس پتہ کیا کیتا اس ایک جھولا لے لیا اس کہ یار اج اسی لگدے پے کل کہیں ہوری بھی لگنا
تے او پچھوں جی بیٹھے بیٹھے نا جی تے ملیندا آیا تے او ساری نو جھولے دے وچ ہر شے نا او جڑی گیٹیاں کنکر پتھر روڑے کنڈے یا جو بھی لگ رہا ہے او وچ پیندا گیا سر کلومیٹر 2 کلومیٹر دی سرنگ ہے جلوں جو نکلے باہر تو ہن سب تو پہلے او ایک تو کا خالی آئی نا کیڑا او جڑا اگلا اگلا جڑا ہیں کر کے ہاتھ مار کے تے صاف کر کے تے ٹرے ہن جڑا پچھلا آئی او جڑا پیر تھلے آوے تے چا کے جیب وچ پیندا جلے اس جیب چوں کڈے نا تے بڑے سونے ہیرے تے بڑے قیمتی تے پہ چمکن جناب تے کیا بات او پہلے تک کیا اسا کہا ہے مری گیا بھائی یہ تا 8-10 موتی چاہ لے آیا وہ جڑے پیران تھلے پہ پڑ دے آئے وہ تا کنڈے تا کوئی نہ ہے پتھر تا کوئی نہ ہوتا موتی آئے تے ہیرے آئے ہون پیچھے نکلیا آخر اللہ او جس جھولا جے چاہے آئی میں ساری غار صاف کر کے لے جا سا پچھو کسے اور بھی لگنے تا میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نیت ہے اے نیت یہ کی صرف اپنی جو کی نیت کی تھی وہ اللہ کرے میں نے کچھ نہ ہوئے وہ ہنجن کر کے نا تے اپنا راہ بڑھیندا آیا تے نکل آیا او دے پلے شے کھ نہ آئی ایک کو آئی جے اپنے پیر تلے سکا کسی اور دے تلے نہ آوے اللہ تعالیٰ اس نے اس دا اجر عطا فرمایا تے جس اے نیت کر کے نکل پیا کہ یار واتی تے تو کسے گزرنے کوئی اور کل تکلیف وچ مبتلا ہو سی چل انو صاف کیتی ونجا اللہ پاک نے اس نے جھولے بھر کے موتیاں دے تھال تے ہیرے عطا فرما دے تو عزیزین محترم گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ حسن نیت نال اللہ تعالیٰ دے گھر چایا کرو اللہ رب العالمین سنے دا بہترین صلہ اور اجر عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ